قومی پیغام امن کمیٹی اصل میں یہ پیغام پاکستان کی ترویج کے لیے بنائی گئی ہے، جس پیغام پاکستان پہ 10,000 سے زیادہ علماء اور مختلف طبقات کے لوگوں نے دستخط کی ہے۔ اور اس کے حوالے سے 3 چیزیں میں جو ہمارے آنے کے مقاصد ہیں کوئٹہ میں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ ہماری افواج نے، ایف سی نے، ہماری پولیس نے جس بڑے پیمانے پہ قربانی دی ہے اور جس طریقے سے وہ یہود و ہنود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، خوارج کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ڈی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اور جتنے بھی یہاں مفسدین ہیں، محاربین ہیں، باغی ہیں، ان کے مقابلے میں جو قربانی دے رہے ہیں، تو ہم ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پیغام پاکستان ہے، اس کی ترویج کے لیے اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں، وہ جیسے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپس میں امن و امان قائم کرنا مختلف مسالک کے درمیان اور مختلف ادیان کے درمیان۔ اس پیغام امن کمیٹی میں تمام مسالک کے حضرات بھی ہیں اور تمام ادیان کے لوگ بھی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کمیٹی بہت قابل قدر ہے، قابل رشک ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہر شہر میں، ہر صوبے میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے آنے سے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے، خاص طور پہ جیسے ایران کا واقعہ ہوا اور ایران پہ امریکہ اسرائیل نے جس طریقے سے ایک حملہ کیا، اس کے نتیجے میں کتنے ساری قیادت اور کتنے سارے لوگ شہید ہوئے، تو ہم ان کی تعزیت بھی کرتے ہیں اور اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم ایران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کا واحد ملک ہے جس نے یہودیوں کو ٹھوکا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 3 باتیں اس حوالے سے ضرور کہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ احتجاج کریں، لیکن سکردو میں جو فوج کے مراکز کو جلایا گیا، اس پہ حملے ہوئے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ اس طریقے سے اور جہاں جہاں بھی اس کی بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے، وہاں بلاد حرمین شریفین ہیں، تو میں اپنی ریاست سے سب سے پہلے تو میں ایران سے درخواست کروں گا کہ آپ کا اس میں بالکل فائدہ نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب پہ حملہ کریں، یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہوگی۔ پھر پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے آپس میں، اس معاہدے کی پاسداری بھی ضروری ہوگی، اور میں اپنے ملک سے، ریاست اور اپنی حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ اس معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے ایران کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں اور سعودی عرب کا بھی دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ موقع جنگ کا ہے۔ ہم نے 4.5 سال افغانستان شیخ ہبت اللہ سے بھیک مانگی ہے امن قائم کرنے کے لیے، ہم نے ناک سے لکیریں نکالی ہیں، اور ہمارے اتنے وفود گئے ہیں علماء کے، سرکاری لوگوں کے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اور میرا شروع سے یہ تھا کہ خود شیخ ہبت اللہ ہم سے لڑ رہے ہیں، شیخ ہبت اللہ خود خوارج کی قیادت کر رہے ہیں، تو اگر یہ بات پہلے سے کر دی جاتی شاید یہ جنگ نہ ہوتی۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے، ہمیں مکمل متحد ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ خوارج کے خلاف بھی جہاد ہے، یہ باغیوں کے خلاف بھی جہاد ہے، اور یہ غزوہ ہند بھی ہے، اور یہ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے مکمل طور پہ یکسو ہو کر تمام طبقات کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جب تک کہ ان کا دماغ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو میں سب حضرات سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنے تمام طبقات کو اس میں متحد کریں، اور متحد ہونے سے یہ سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ اور اس وقت میں جو اللہ نے ہمیں قیادت دی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی شکل میں، وہ اتنے آنیسٹ آدمی ہیں، اتنے جرأت مند آدمی ہیں، جتنے میں ان کو جانتا ہوں۔ پوری قوم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں اور بہت ساری اس سے نوازا ہے کہ وہ شہید بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے من میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہاں کی صوبائی حکومت، یہاں کی افواج، یہاں کی ایف سی، پولیس، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے ملک کا وہ دفاع کر رہے ہیں، اور پورا ملک ان کا احسان مند ہے، شکر گزار ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جزاکم اللہ۔ علامہ سید ہاشم موسوی صاحب یہاں موجود ہیں،
اور میں ایک بات عرض کرتے چلوں کہ خود مجھے ایران کے پریزیڈنٹ جس میٹنگ میں علامہ سعد علی نقوی صاحب، ہمارے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ہم موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں سعودی عرب کو اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کے آگے بڑھیں، اور سعودی عرب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زمین اور اس کا